بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، حملے تیز ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ خراسان ڈائری کے مطابق اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ تھانے پر دہشت گردوں نے اپنے پرچم لہرانے شروع کر دیے ہیں، اپنے جھنڈے وہاں پر لگا دیے ہیں، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کے ملک کے مختلف علاقوں میں حملے، 5 پولیس اہلکار قتل، شہید، یعنی 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور یہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے، جو بھی دہشت گردی میں اس طرح ہمارے جوان ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ پشاور میں پولیس کے سربراہ قاسم علی نے کہا، حال ہی میں پولیس پر حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ٹی ٹی پی کی مہم کے اعلان کے بعد صرف 2 دن کے اندر 9 اضلاع پر پولیس پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی جوانوں کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 پولیس اہلکار جان سے گئے اور 6 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے جی کہ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 80 سے زائد حملوں کی ذمہ داری اب تک یہ گروپ قبول کر چکا ہے حالیہ دنوں میں ہی، اور اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے دہشت گردوں کے حملوں میں۔ خاص طور پہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں افغان سرحد کے جو علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردی بڑی ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے دونوں کے علاقے شامل ہیں۔ اچھا، صرف 2 دن کے اندر 9 اضلاع میں پولیس پر حملے کیے گئے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے اے ایف پی کے مطابق کہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں پچھلے کچھ عرصے میں 170 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں، جس میں زیادہ تر ہمارے سیکورٹی اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ہیں، 170 سے زائد۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 دہائی میں سب سے زیادہ خون ریز سال گزشتہ سال رہا ہے 2024۔ 1600 سے زائد لوگوں کی جان گئی، جس میں نصف سے زیادہ یعنی آدھے سے زیادہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان شامل ہیں، اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اور اس میں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار بتائے گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ نے خبر دی، اب اس ساری صورتحال میں نون لیگ کس شخص کی تلاش میں ہے، نون لیگ کس کو پکار رہی ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہے، ہائے وہ کہاں گیا، ہائے وہ کہاں گیا، اس کا ان کو جواب نہیں مل رہا، وہ خود اس جواب کی تلاش میں ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ خراسان ڈائری کا میں آپ کو حوالہ دوں، یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے میڈیا کا، اور یہ رپورٹ کر رہا ہے، اوتھینٹک رپورٹ کرتے ہیں خراسان ڈائری۔ انہوں نے بھی حال ہی میں یہ کہا ہے، a police post that has consistently come under attack during the recent escalation of violence in the south of Khyber Pakhtunkhwa was vacated by police a few days ago۔ ابھی حال ہی میں اتنے زیادہ اٹیک ہوئے کہ ایک پولیس پوسٹ جو ساؤتھ خیبر پختونخوا میں ہے اس کو خالی کیا گیا چند دن پہلے، پولیس پوسٹ کو۔ This morning the flag of تحریک طالبان پاکستان was witnessed on the post in the jurisdiction of احمد زئی پولیس اسٹیشن، بنو ڈسٹرکٹ میں۔ وہاں پر اب جھنڈا کس کا نظر آیا؟ کالعدم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کا۔ A police official who wished not to be named، ایک پولیس آفیشل نے کہا جس کا میرا نام نہ بتانا، کہ ہم نے یہ اس لیے اس کو خالی کیا کہ ہم ری انفورسمنٹ چاہ رہے ہیں، مزید ہمیں نفری چاہیے، چونکہ اتنے زیادہ اٹیک ہو رہے تھے یہاں پر، مسلسل ہو رہے تھے، اور ہمارے پاس یہاں پر تعداد نفری کی بہت کم تھی، تو ہمیں یہ خالی کرنی پڑی۔ اب مزید نفری آئے گی تو پھر ہی ہم اس پر دوبارہ جا سکیں گے، اس پوسٹ کو دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ پھر 21 مارچ کی خبر، a policeman was shot dead in حوید بنو ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا۔ نصر اللہ کے نام سے جناب یہ ایک پولیس اہلکار جس کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک اور پولیس آفیشل واز شاٹ ڈیڈ ان middle of سرائے نورنگ market early this morning. He was identified as Hashim Khan, who was targeted by motorcyclist in Lucky Noda district, Khyber Pakhtunkhwa۔ 21 مارچ کو ایک اور پولیس اہلکار کی شہادت۔ پھر an IED bomb blast has targeted convoy of security forces in نظر آباد تمک district of Balochistan province. 1 soldier come to injuries while 3 others are critically injured in airlifted. اب یہ دیکھیں 20 مارچ کی خبر ہے کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ تم ڈسٹرکٹ میں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو اس میں ہمارا فوجی جوان ہے وہ شہید ہوا، باقی شدید زخمی ہوئے جن کو ایئر لفٹ کیا گیا، وہاں سے ان کو پہنچایا گیا ہاسپٹل۔ اب کچھ اور خبریں، انتظامیہ نے پشاور میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پشاور میں دفعہ 144 کا نفاذ فوری طور پر ہوگا، 1 ماہ تک یہ نافذ رہے گا۔ یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ طالبان سے مذاکرات واحد حل ہے، ٹاسک دیں انہیں ٹیبل پر میں لاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے،
اور ہمیں جو یعنی افغان طالبان جو ہیں وہاں کی گورنمنٹ سے کرنا ہوگا. فضل الرحمان کا طالبان میں اثر رسوخ ختم ہو چکا, مذاکرات کا پلان بنا کر حکومت کو دے چکا, 2.5 ماہ سے جواب نہیں آیا, یہ وہ بات کر رہے ہیں. اور وزیر خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا طالبان میں اثر رسوخ ختم, طالبان سے مذاکرات کا ٹاسک مجھے دیں, میں انہیں ٹیبل پر لاؤں گا. علی بن گنڈا پور نے کہا کہ الیکشن کے دن ہم تو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے, ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہوا, یونین کونسلوں کے 95 چیئرمین میں سے صرف 3 تھے, باقی کوئی کسی کا نہیں پتا. اور انہوں نے کہا جی میں طالبان سے بات کر سکتا ہوں, ان کو ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہوں, اور میں نے یہ کہا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ پلان سارا بھیجا تھا, کوئی جواب نہیں آیا, قبائلی مشران کو طالبان انکار نہیں کر سکتے, یعنی ہم اگر طالبان سے بات کریں تو وہ بات چیت کا کہہ رہے ہیں افغان طالبان سے بھی, اور یہاں تو لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو پاکستان میں موجود ہیں جو خود کو طالبان کہتے ہیں ان سے بھی بات کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں. اس سٹیٹمنٹ سے یہ نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو خبریں ہیں اس وقت, ڈی جی خان لکھانی چیک پوسٹ پر خارجی دہشت گردوں کا ایک اور حملہ, یہ ناکام ہوا ہے, اور یہ کوئی 5 حملے ہو چکے ہیں مسلسل ایک ہی جگہ پر, جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد ہے, وہاں پر 5 حملے مسلسل ہو چکے ہیں ایک ہی جگہ پر, ایک ہی تھانے میں. پختونخوا میں پولیس پر فائرنگ کے واقعات جاری, مزید 2 اہلکار جہاں بحق. یہ بلوچستان درہ بولان میں لیویز کی گاڑی کے قریب دھماکہ, جو میں نے آپ کو رپورٹ کیا ہے خراسان ڈائری سے. تونسا میں رواں ماہ پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا 5واں حملہ ناکام بنا دیا گیا. یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب جہاں پر ملتے ہیں, تونسا میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا جسے پولیس نے ناکام بنایا. 10 سے 12 دہشت گرد راکٹ لانچر اور جدید اسلحے سے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ور ہوئے, جس کے بعد پولیس کی جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہوئے. اور یہ جو تونسا میں لکھانی چیک پوسٹ پنجاب کے پی سرحدی علاقے پر واقع ہے, اور رواں مہینے میں یہ 5واں حملہ تھا جسے ناکام بنایا گیا. تسلسل نظر آ رہا ہے حملوں کا. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ سیکورٹی فورسز نے حال ہی میں جو آپریشن کیا ہے اس میں 10 خارجی ہلاک کیے اور کیپٹن اس میں شہید ہوا, یہ بھی خبر حال ہی میں آئی. اچھا, اب حکومت کیا کر رہی ہے, یہ ہے جی ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فارم 47 کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی گزشتہ کئی ہفتوں سے فون کر رہا ہوں مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے. خواجہ آصف وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جی وزیر داخلہ میرا تو فون ہی نہیں اٹھاتا. پھر وزیر داخلہ کے بارے میں ہی یہ دنیا نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد کے عدیل برائش, انہوں نے رپورٹ کیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی پراسرار طور پر منظر عام سے غائب کیوں ہو گئے. پہلے سے جاری امریکی ویزے بھی منسوخ ہونے لگے, امریکی پابندیوں پر دفتر خارجہ میں ہم بیٹھک انہوں نے وی لاک کیا ہے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیمار تھے, ان کا علاج چل رہا تھا محسن نقوی کا, اب وہ کچھ عرصے میں لگتا ہے کہ ایکٹیو ہو جائیں گے. منظر عام سے بالکل غائب تھے, چاہے مویاں ہو رہی تھیں کہ جتنے بھی اہم اجلاس ہیں ان میں وہ شریک نہیں ہو رہے, جو براہ راست ان کے حوالے سے نظر آتے ہیں. جس طرح سے قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کمیٹی کا اجلاس, اس میں وہ نظر نہیں آیا, جبکہ 26ویں آئینی ترمیم جو سیاسی معاملات تھے اس میں خود وزیر داخلہ بہت زیادہ نظر آتے تھے. تو لہٰذا چاہے مگوئیاں بہت زیادہ شروع ہو گئیں کہ جو براہ راست محسن نقوی کے کام نہیں تھے ان میں وہ نظر آتے تھے, حتیٰ کہ سی ڈی اے میں بھی کچھ ذمہ داری ان کے پاس تھی. اور پھر شہباز سپیڈ کے بعد محسن سپیڈ کا چرچا ہونے لگا کہ وہ کام بڑی جلدی مکمل کر رہے ہیں, تو بہت زیادہ ایکٹیو تھے پی سی بی میں بھی. تو اچانک کہاں غائب ہو گئے کہ کبھی وہاں چیمپئنز ٹرافی کی تقریب ہو رہی ہے وہاں بھی نظر نہیں آ رہے, تو اس طرح کی باتیں ہونے لگیں. حتیٰ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو طلب کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے. تو بہرحال عدیل برائٹ صاحب نے خبر دی ہے کہ جی آنے والے دنوں میں شاید وہ نظر آنے لگیں گے. اس سے پہلے یہ بات بھی ہوئی, سینئر صحافی رضوان رضی نے کہا کہ جی وہ بڑے شدید بیمار ہیں, بیرون ملک گلف کے ایک ملک میں ہسپتال میں داخل ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عدالت بانی پی ٹی آئی کو رہا کرتی ہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں. رانا ثناء اللہ, اب عدالتیں کیسے کس کے کہنے پر کریں گی, کیا ہوگا, یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں کیا نظام چل رہا ہے. تو انہوں نے اپنے اوپر سے بات اتار کر وہاں پر لگا دی, جی عدالتیں جو ہیں وہ جانے کیا ہوگا. پھر فضل الرحمان صاحب, سیکورٹی اجلاس پر اپوزیشن کا مشترکہ فیصلہ نہ ہونے پر مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی سے گلا. رات 1 بجے تک ہمیں بتایا گیا پی ٹی آئی شرکت کرے گی, صبح معلوم ہوا پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا, تو ہمارے لیے فیصلہ بدلنا مشکل ہو گیا, ورنہ ہم بھی نہ جاتے شاید. آئندہ سرکاری ایونٹ پر پی ٹی آئی کو نہ بلایا تو ہم نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں. اچک زئی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. تو فضل الرحمان صاحب اب تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں اور اکٹھے چلنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی حکومت کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ یہ خبر اور یہ ویڈیو یہ جناب پی ایم ایل این
کی طرف سے وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں, PMLN چونکہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ مریم صاحبہ یہاں پر یہی کام کر رہی ہوں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مسجد نبوی کے روح پرور ماحول میں ننھے بچوں کو سیرت نبوی کے روشن پہلو سمجھانا. تو انہوں نے پتا کیا ہوگا کہ جی آپ کیا بات کر رہی ہیں, یا اس وقت یہ ہو رہا ہوگا سیرت نبوی کے روشن پہلو سمجھا رہی ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جس میں علم, محبت اور عقیدت کی جھلک یکساں طور پر نمایاں ہے. لیکن یہ باقاعدہ اسپیشل ظاہر ہے کہ وہاں پر ہوتا ہے جب یہ فیملی جاتی ہے تو باقی جگہ بند کر دی جاتی ہے, اور صرف یہ فیملی وہاں پر موجود ہو سکتی ہے سارے علاقے میں. تو اگر پیچھے بھی جو خواتین نظر آ رہی ہیں وہ بھی یہ شریف خاندان کی فیملی کی, ان کی کلوز جو بھی ہوں گی, یہ بچے بھی انہیں کے نظر آ رہے ہیں, بظاہر یہ لگ رہا ہے. لیکن یہ کیمرے آپ دیکھیے کہ کس طرح باقاعدہ ان پر فوکس ہیں, اور ظاہر ہے کہ پورا تیاری کے ساتھ یہاں سے بھی کیمرے لگتا ہے گئے ہیں, اور جس طرح وہ جہاز میں بیٹھ رہی ہیں, جس طرح مل رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف سے ملتے ہوئے, تو وہی پروڈکشن ٹیم یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ سب لوگ وہاں پر گئے ہیں, اور پورا دھیان سے اینگلز بنا کر مختلف جگہوں پر یہ پورا شوٹ کیا گیا ہے, بڑا نظر آ رہا ہے. اور اس میں ہر کوئی اپنے کمنٹس کر رہا ہے, لیکن یہ ضرور آ رہا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ جو بھی وہاں پر کیمرہ مین وغیرہ سب ساتھ ہیں, تو اس طرح سے باقاعدہ اس کو سارا ایک شوٹ کیا گیا ہے وہاں پر. یعنی یہ نہیں کہ اچانک سے وہاں بیٹھی ہیں اور کسی نے بنا لی. بہت اس میں آپ دیکھیے پروڈکشن کا کمال ہے, اس میں کیمرہ اور بہت ہائی کوالٹی کیمرہ نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک کو NOC جاری, پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار. اب یہ ایلون مسک چونکہ اس وقت ٹرمپ کے بہت قریب ہیں تو حکومت ان کو سہولتیں دیتی چلی جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایکس پر پابندی بھی ختم ہو جائے, چاہے وہ عدالت سے ہی ختم کروائی جائے, کیونکہ یہ حکومت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو کہیں گے ہم کہیں گے, کریں گے, جو آپ چاہتے ہیں, جس بندے کو کہیں گے ہم پکڑ کے آپ کو دیں گے, جس طرح کا آپ نے کام ہم سے لینا ہے آپ اشارہ کریں گے ہم کریں گے. حکم تو دور کی بات ہے, صرف ہمیں اقتدار میں رہنے دیں, صرف اس بات پر باندھ جائیں کہ جی خان کی رہائی کا نہ کہیے گا بس, اور جو کہیں گے ہم کر لیں گے. صرف اس کی رہائی کے علاوہ آپ ہم سے جو مانگیں, جس طرح کہیں گے ہم ہر کام کرنے کو تیار ہیں. وہ مسئلہ نہیں ہے, صرف خان کی رہائی کی بات نہ کیجیے گا. اب دیکھیے نا, ایکس کا بے لگام سینسرشپ پر مودی حکومت کے خلاف کیس کرنے کا فیصلہ یا اعلان. تو یہ نہ ہو کہ ایلون مسک ہم پر بھی کیس کر دے, تو اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جی ہم آپ کو یہ لائسنس بھی دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم جو آپ کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہیں. بس آپ نے کوئی ہمارے خلاف کچھ نہ کیجیے گا یا کوئی ایسا اقدام نہ کیجیے گا, ہمارے ساتھ مل کر چلیں. ابھی آپ دیکھیے گا ایکس پر ہو سکتا ہے پابندی بھی یہ ہٹا دیں, چاہے وہ عدالت کے تھرو ہی سارا کام ہو. اور یہ عدالت کے ریمارکس آئے ہیں کہ آپ ہم سے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں, پابندی ہٹوانے کے لیے ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ سکتا ہے. یہ اس وقت جناب صورتحال ہے, یہ اس وقت کے حالات ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.